ارے محترمہ، یہاں سارے ہی مسلمان ہیں، آپ بتائیے جانا کہاں ہے، جگہ کا نام کیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایڈریس وغیرہ ہے؟ اگر لکھا ہوا تو مجھے دکھا دے، میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا تو وہ گھبرا کر بولی، مجھے کہیں نہیں جانا، جہاں آپ کا دل کرے چھوڑ دے۔ اس کے جواب پر میں بھی جھنجھلا گیا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر منزل کا ہی نہیں پتا تو سفر کیوں کر رہی تھی؟ میں تھوڑا غصہ کیا تو وہ رونے لگی۔ اس کے رونے سے میرا دل پسیج گیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی، کیونکہ اس کا چہرہ پھول کی طرح تر و تازہ تھا اور آنکھوں میں عجیب سی معصومیت تھی۔ میں نے کہا، دیکھیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ جو بھی جگہ کہیں گی بغیر کرائے کہ میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا، آپ مجھے آرام سے تسلی سے جگہ بتا دیجیے۔ وہ تقریباً روتے ہوئے بولی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ ہی میرے اس دنیا میں کوئی وارث ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے گھر میں بے شک نوکرانی بنا کر رکھ لو، میں صرف 2 وقت کی روٹی کھاؤں گی اور آپ سے کوئی تقاضا بھی نہیں کروں گی۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا جیسے میں کسی ریاست کا بادشاہ ہوں اور وہ کہ پناہ مانگنے والی ہوں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ میں ایک پاؤں سے لنگڑا تھا، تو میں لکڑی کی ٹانگ لگوائی تھی، اسی کے سارے رکشہ چلاتا تھا۔ سارے گاؤں میں مجھے کوئی رشتہ دینے پر تیار نہیں تھا۔ وجہ ایک تو میرا لنگڑا پن تھا اور دوسرا یہ کہ میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ایسے میں کون اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دیتا؟ میں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر لڑکی سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، تم بتاؤ ہم کب شادی کریں گے؟ کہو تو ابھی لے چلوں، اگر نہیں تو کچھ دن دارالامان میں رہ لو، اپنی طرف سے اطمینان کر لو، پھر شادی کے لیے راضی ہو جانا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، بولی، آپ بہت اچھے ہیں صاحب، مجھے اور کیا چاہیے، آپ مجھ سے شادی کر لو، میں ابھی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے اس کی معصومیت پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں دل میں سوچا کہ یہ چند منٹوں میں مجھے اتنی ساری مسکراہٹیں دے سکتی ہے تو میری زندگی کو کتنا خوشگوار بنا دے گی۔ تو میں نے اپنے ایک وکیل دوست کو فون کیا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا، میں ابھی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے صبر و تحمل کا مشورہ دیا، جسے میں نے تحمل سے سنا اور کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ لڑکی معصوم ہے۔ خیر ان کا کام تھا سمجھانا، تو انہوں نے سمجھا دیا۔ مجھے کہا کہ میں اس لڑکی کو لے کر ان کے پاس آ جاؤں۔ ابھی تک میں نے اس کا نام نہیں پوچھا تھا۔ آصف بھائی سے بات کرنے کے بعد میں نے اسے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام کرن بتایا۔ اس کا نام بھی اس کے جیسا خوبصورت تھا۔ میں رکشہ آصف بھائی کی طرف موڑا اور 10 منٹ میں پہنچ گیا۔ اپنے دوست کے گھر پہنچے تو سب سے پہلے اس نے مٹھائی کی فرمائش کی، پھر اپنے نکاح کا مشورہ دیا، پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے دفتر لے گیا، کچھ ضروری انتظامات کیے، چائے پانی کا بندوبست کیا، اپنے چند دوستوں کو بھی مدعو کیا تھا، ساتھ ہی نکاح اور نکاح کے رجسٹر کا بھی بندوبست کیا گیا۔ آصف بھائی کے دفتر میں ان کے 3-4 دوست بیٹھے تھے۔ میرا دل چاہا کہ کرن کے پاس کوئی چادر وغیرہ ہوتی تو وہ سر ڈھانپ کر بیٹھتی، مگر اس نے ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کی لمبی چوٹیاں کمر پر لہرا رہی تھی۔ خیر میں نے جیسے تیسے برداشت کیا۔ نکاح کے وقت پتہ چلا کہ کرن ابھی بھی اسلام قبول کیا ہے۔ وہ 2-3 دن پہلے مسلمان ہوئی تھی اور ابھی تک اسے نماز کا طریقہ بھی نہیں پتا تھا۔ خیر مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ اپنے حلیے سے وہ غیر مسلم لگتے تھے۔ آصف بھائی نے اسے ایک اور سوال کیا کہ وہ کنواری ہے یا نہیں، تو اس پر سوال اس نے چپ سادھ لی۔ آصف بھائی نے اسے اس کی شرم و حیا سے تعبیر کیا اور بات آگے بڑھا دی۔ خیر باقی معاملات کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا، ہم میاں بیوی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس سمے مجھے لگا جیسے اچانک میری اہمیت سب کی نظروں میں بڑھ گئی ہو۔ گاؤں کے جو لوگ کہتے تھے کہ مجھے کوئی بھلے گھر کی لڑکی نہیں دیتا، جب وہ میرے ساتھ کرن کو دیکھیں گے تو لازمی حیران ہوں گے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اگلے ہی روز رکشے سے چھٹی کروں گا اور اسے اپنے گاؤں لے جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں سے ملاؤں گا اور ثابت کر دوں گا کہ میری قسمت میں بھی اللہ نے خوبصورت عورت لکھی تھی، جو شکل و صورت کے اعتبار سے لاکھوں میں ایک تھی۔ نکاح کے بعد جذبات ہی اور ہوتے ہیں۔ مجھے کرن سے ایک دم محبت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے بازار سے ایک شال بھی لے کر دی اور اسے رکشے میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی۔ چائے پی کر وہ تازہ دم ہو گئی۔ اگرچہ میں بھی تھکا ہوا تھا، مگر شادی کی خوشی اتنی تھی کہ میں اپنی تھکاوٹ بھول گیا۔ میں نے اسے کہا، تم یہی بیٹھو، میں تمہارے لیے کپڑوں کا جوڑا لے کر آتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگتے تھے۔ میں فوراً بازار گیا، وہاں پہنچ کر رات کا تقریباً 50% حصہ میں نے کرن کے لیے کپڑے خریدنے اور کھانے پینے کی چیزیں خریدنے میں گزار دیا۔ چیزیں لے کر گھر آیا تو وہ میری منتظر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دیے اور کہا، ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، تب تک میں کھانا وغیرہ لگاتا ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا کر کپڑے لے کر نہانے چلے گئے۔ نہا کر نکلی تو اس کا روپ نکھر گیا۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی شہد جیسی نکھرتی رنگت،
گلابی ہونٹ اور لمبے گھنے بال کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا دے۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو وہ شرما گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی فقیر کو پرستان کی پری مل گئی ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا اور اپنی محبت کی گرم جوشی دکھائی تو وہ بھی کافی خوش نظر آنے لگی۔ اب اس کی گھبراہٹ میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صرف 2 گھنٹوں میں میری زندگی اتنی بدل گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا کمرہ جس میں میں اکیلا رہتا تھا، اب اس میں میرا ہمسفر بھی آ گیا تھا، اور اس دن اس کی رفاقت پا کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہو۔ ہماری راتیں اور ہمارے دن خوشیوں کے حصار میں گزرنے لگے۔ میں نے کرن کا نام مریم رکھ دیا۔ میں جب بھی اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتا تو وہ یا تو بات ٹال دیتی یا ایسے تاثرات دیتی کہ میں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ میں ماضی و مستقبل سے زیادہ حال میں جینے والا انسان ہوں، چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا، اس لیے میں نے اپنے اور مریم کے رشتے پر پوری توجہ دی۔ ایک دن میں مریم کو سیر کروانے کے لیے قریبی پارک لے گیا۔ اسے بتایا تھا کہ اس کا تعلق ایک غیر مسلم قبیلے سے ہے جہاں عجیب و غریب رسم و رواج رائج ہیں۔ وہ اپنی بستی سے بہت کم باہر نکلی تھی، اس لیے اس نے شہر بھی اچھی طرح نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کے دل بہلانے کے لیے اسے پارک لے گیا۔ وہاں جا کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اسے زندگی میں پہلی دفعہ ایسے مناظر دیکھے تھے۔ میں نے اسے مختلف جھولے بھی دکھائے مگر وہ جھولوں پر بیٹھنے سے انکار کرتی رہی۔ پارک میں گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک ڈھابے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی بار بار ہماری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ مریم میں تھی۔ میں لڑائی جھگڑے کا قائل نہیں تھا، شہروں میں ایسی عام باتیں ہوتی رہتی ہیں، مگر اب اس کا گھورنا ناقابل برداشت ہونے لگا تھا۔ وہ فون پر کچھ لکھ رہا تھا، پھر اس نے فون کان سے لگایا اور کہا، میں تیرے لیے بہت بڑی خبر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کسی قریبی جگہ پر ملنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ہماری طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا اور ڈھابے سے نکل گیا۔ مریم نے بھی اسے دیکھا تھا اور وہ کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ مجھے ان لوگوں کی نیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر ہم نے جلدی سے کھانا کھایا اور میں اسے لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں مجھے کئی بار محسوس ہوا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، مگر جب بھی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا سب کچھ معمول کے مطابق لگتا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم گھر پہنچ گئے۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی، میں نے نماز ادا کرنی تھی، اسے مریم کو گھر میں چھوڑ کر مسجد چلا گیا۔ جاتے ہوئے میں نے اسے سختی سے ہدایت کی کہ کسی کے لیے بھی دروازہ مت کھولنا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب میں واپس آیا تو مریم بہت گھبرائی ہوئی تھی، بلکہ روئے جا رہی تھی۔ اسے بتایا کہ میرے جانے کے بعد کوئی شخص زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا، جیسے دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ پھر اچانک شور بند ہو گیا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ شاید کوئی شرارتی لڑکا ہو یا میرا کوئی جاننے والا، مگر بعد میں محلے والوں سے پتہ چلا کہ 2 اجنبی آدمی آئے تھے جنہیں پہلے کبھی محلے میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ محلے والوں نے انہیں ڈانٹ کر بھگا دیا۔ یہ سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وہ لوگ کون تھے اور ہم سے آخر کیا چاہتے تھے۔ اگلی صبح جمعے کا دن تھا۔ اس دن میں رکشہ نہیں چلاتا تھا۔ میری شادی کو بھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے اکثر ناشتہ باہر سے لے آتا۔ اس روز بھی میں حلوہ پوڑی لینے گیا۔ جب واپس آیا تو 2 آدمی میرے دروازے پر کھڑے مسلسل دستک دیے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ تو ان میں سے ایک بولا، تو نے ہماری عورت اس گھر میں چھپا رکھی ہے۔ میں حیران رہ گیا اور کہا، میرے گھر میں صرف میری بیوی ہے اور اس کا نام مریم ہے۔ وہ بولا، ہم سب جانتے ہیں، وہ ہماری عورت ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ ان لوگوں کا حلیہ عجیب تھا، سروں پر چوٹیاں بندھی ہوئی تھی اور گلے میں مختلف قسم کے پٹے پڑے تھے۔ ان کی بدتمیزی دیکھ کر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے حلوہ پوڑی ایک طرف رکھی اور بازو چڑھا کر کہا، ہمت ہے تو لے جا کر دکھاؤ، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا محلہ ہے، یہاں سب لوگ مجھے جانتے ہیں، اگر زیادہ شور مچایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک شخص نے میرا گریبان پکڑ لیا اور بولا، شاید تم مجھے جانتے نہیں، میرا نام کارتو ہے اور میرے نام سے لوگ کانپتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، مجھے تم سے کوئی خوف نہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ ہماری آوازیں سن کر محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس بھی آ گئی۔ پولیس کو دیکھتی وہ لوگ بھاگنے لگے مگر پکڑے گئے۔ پولیس نے پوچھا، تم لوگ اس آدمی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے قبیلے کی عورت کو زبردستی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ پولیس نے ایک لیڈی کانسٹیبل کو بلایا اور گھر کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ مریم اس سارے واقعے سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ وہ میری بیوی ہے۔ میں نے اپنا نکاح نامہ بھی دکھا دیا۔ جس کے بعد پولیس مطمئن ہو گئی، ان لوگوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی۔ ان کے جانے کے بعد اگرچہ سکون ہو گیا تھا مگر میرے ذہن میں کئی سوال پیدا ہو گئے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مریم کو جانتے ہیں۔ پارک میں ہمیں گھورنے والا شخص بھی انہی کا آدمی تھا۔
اور فون پر اسی کارتو کا نام لے رہا تھا۔ رات کو جب ہم اکیلے ہوئے تو میں نے مریم سے کہا، تم میری زندگی بن چکی ہو، اگر تم مجھے اپنی ماضی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری حفاظت کیسے کروں گا؟ اگر یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچا دے تو میں اکیلا آدمی کیا کر سکوں گا؟ میری بات سن کر مریم نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ اسے بتایا کہ اس کا تعلق ایک غیر مسلم قبیلے سے ہے اور جو شخص خود کو کارتو کہہ رہا تھا اس کا اصل نام نہال چودھری ہے، جبکہ اس کے ساتھ آنے والا شخص اس کا دیور تھا۔ مریم نے بتایا کہ وہ 7 بھائی تھے اور ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے قبیلے میں ایک بااثر اور خوفناک گروہ بنا رکھا تھا۔ وہ جس بات کو منوانا چاہتے طاقت کے زور پر منوا لیتے۔ بظاہر وہ لوگ رسم و رواج کی پابند اور شریف دکھائی دیتے تھے، مگر ان کے ہر گھر میں ایک ایسا سیاہ راز چھپا ہوا تھا جسے بیان کرتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہوتی۔ گاؤں میں سونے چاندی کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوتی تھی۔ آنے والی دلہن کو سونے میں لاد دیا جاتا تھا اور اس کے لیے بہت بڑے انتظامات کیے جاتے۔ بعض اوقات لوگ اپنی ساری جمع پونجی ایک ہی شادی پر لگا دیتے تھے، جبکہ سونے چاندی کے بغیر شادی کو معیوب سمجھا جاتا، مگر شادی کے بعد جو کچھ ہوتا تھا اس پر معاشرے کی کوئی گرفت نہیں تھی۔ 8 سے 6 مہینے پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی۔ مجھے سونے اور چاندی میں لاد دیا گیا، میرے ماں باپ کو بھی بھاری تحائف اور پیسہ دیا گیا، اور یوں میں کارتو کے گھر آ گئی۔ کارتو کا گھر سارا علاقہ جانتا تھا، اس کے کئی بھائی تھے اور ان کی طاقت کا سب کو علم تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے۔ شادی والے دن گھر میں کوئی اور نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت ان کی باتیں مجھے عجیب اور برا محسوس ہوئی۔ وہ مجھے مذاق میں چھیڑتے تھے اور مجھے بالکل پسند نہیں تھا۔ میں ان باتوں کے بارے میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی اور مجھ سے یہ توقع رکھی جاتی تھی کہ میں ان کے بچوں اور گھر والوں کی خدمت کروں، بلکہ ان سب کی خدمت میرا فرض ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کیوں میرا دل یہ سب قبول نہیں کرتا تھا۔ مجھے ان کی باتیں بہت بری لگتی تھی۔ اسی دن سے اذیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں اس گھر میں کھلونا بن کر رہ گئی تھی۔ میں سارا دن ان کے لیے کھانا بناتی رہتی تھی، کوئی خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتا تھا اور سب کی خدمت مجھ پر ڈال دی گئی۔ 18 دن کی تھکن اور راتوں کی اذیت میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں ایک جانور ہوں جسے میرے ماں باپ نے باندھ دیا ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دن کے وقت وہ مجھے بہو کہتے تھے اور لوگوں کے سامنے بہت عزت کرتے تھے، مگر گھر کے اندر ان کا اصل چہرہ کچھ اور تھا۔ میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک بھوری عورت سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا میرے بھی 3 دیور اور 2 شوہر ہیں۔ میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ تم لوگ کیوں اعتراض کرتی ہو؟ جس گھر میں جتنے بھائی ہوں وہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک عورت نے مجھے یہ بھی کہا کہ دنیا اس سے بھی زیادہ بری ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت جھٹکا لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ ظلم ہر گھر میں خاموشی سے چل رہا ہے۔ شاید لوگ خرچ بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ میں ان حالات سے تنگ آ کر بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مجھے راستے کا کچھ علم نہیں تھا۔ بس میں سوار ہو کر میں شہر کی طرف نکل گئی۔ بس کا سفر لمبا تھا اور میں خوف اور امید کے درمیان بیٹھی رہی۔ اسی بس میں ایک جوڑا بھی سوار تھا۔ مرد داڑھی والا تھا اور عورت پردے میں تھی۔ میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ سامنے کا آدمی مسلسل اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا شوہر غصے میں آ کر اس نے اس آدمی کو ڈانٹ دیا۔ پھر بس کا عملہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اسے بس سے اتار دیا گیا۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ کیا واقعی کوئی مرد اپنی عورت کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے؟ ہمارے علاقے میں تو عورت کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اسے ملکہ سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو دیکھ لے تو اسے برا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ بعض اوقات اسے برداشت بھی کیا جاتا۔ مگر یہاں معاملہ الٹ تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اگر میں شادی کروں گی تو کسی مسلمان مرد سے کروں گی جو اپنی عورت کی عزت اور حفاظت کرتا ہو۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے مسلمان بستی میں اتار دینا۔ جب میں نظر آپ سے ملی تو مجھے لگا آپ ایک شریف اور باعزت انسان ہیں جنہوں نے مجھے تحفظ کا احساس دیا۔ میں سمجھ گئی کہ میں آپ کے ساتھ محفوظ ہوں۔ میں آپ کی غلام بن کر رہنا چاہتی ہوں اور آپ کے گھر کو اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے قبول کر لے، میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا اور میرے ہاتھ چومے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں ساری زندگی آپ کے نام کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے چھوڑنا نہیں۔ یا مجھے جو سکون ملا ہے وہ کہیں اور نہیں ملا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ واقعی اسلام ایک عظیم مذہب ہے جس نے عورت کو عزت اور حقوق دیے۔ میں نے مریم کو اپنے سینے سے لگا لیا، اسے یقین دلایا کہ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میری عزت ہے اور میری بیوی ہے، اس پر وہ بہت خوش ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے قرآن پاک پڑھنا سکھایا، کلمہ شہادت سکھایا اور نماز کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ اپنے ماضی کو بھول کر میرے ساتھ نئی زندگی گزارنے لگی۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر ایک نئی جگہ آباد ہو گئے۔
اس کے آنے سے میری زندگی بدل گئی اور میں نے محنت کر کے 1 سے 4 رکشے لے لیے۔ میرے حالات بہتر ہوتے گئے اور مجھے یقین ہے کہ یہ سب اللہ نے ہمیں مریم کی برکت سے دیا ہے۔ اگر میں نے اسے قبول نہ کیا ہوتا تو شاید میری زندگی بھی ادھوری رہ جاتی۔ آج وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے اور ہم اپنی زندگی سکون سے گزارے ہیں۔ اللہ ہماری جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔